نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہم جس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے 7 نفسوں کا بیان۔ ان 7 نفسوں میں سے پہلے 2 نفس، نفس امارہ اور نفس لوامہ پر ہم آپ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے تیسرے نفس پر، یعنی کہ نفس ملہمہ پر۔ ناظرین کرام، جب انسان نفس لوامہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو ملہمہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ یہ دل میں نیکی اور اطاعت کے خیالات ڈالتا ہے، یعنی الہام کرتا ہے۔ اسی نیک الہام کے عمل کے باعث اسے ملہمہ کہتے ہیں۔ جس طرح نفس لوامہ اپنے داخلی نور کے باعث بدی سے نفرت پیدا کرتا ہے، اسی طرح نفس ملہمہ اپنے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا کرتا ہے اور نیک خیالات کو اچھے خوابوں کی صورت میں ظاہر بھی کرتا ہے۔ اس سے نیکی کرنے کا شوق مزید بڑھ جاتا ہے۔ طبیعت نیکی سے اس طرح مانوس ہو جاتی ہے کہ نیکی کے ترک کرنے سے اس میں مایوسی اور غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ازالہ پھر صالح عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ نفس ملہمہ کی نمایاں صفات میں سے قناعت، سخاوت، علم، انکساری، توبہ، صبر، تحمل، برداشت اور خلوص ہیں۔ گویا اس مقام پر نفس کی صفات میں فضائل، اخلاق اور خصائل حسنہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ خواب میں کسی کافر، بے دین، فاسق و فاجر، کسی بد عقیدہ شخص کو دیکھنا نفس ملہمہ پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح داڑھی منڈا، بے ریش، لنگڑا، بہرا، گونگا، مست و مدہوش غلام یا آزاد شدہ غلام کو دیکھنا بھی نفس ملہمہ کی مثالی شکلوں میں سے ہے۔ سپاہی، جاسوس، پہلوان، مسخرہ، چوکیدار یا عورتوں کا دیکھنا بھی نفس ملہمہ کی صورتوں میں سے ہے۔ قصہ گو، قصاب، دلال، چور، بہانہ ساز، بھینگا، اندھا یا بندر وغیرہ، یہ سب شکلیں بھی نفس ملہمہ کے دائرے پر دلالت کرتی ہیں۔ نفس ملہمہ کی مثالی صورتوں کی تعبیرات میں سے خواب میں کافر، بے دین کو دیکھنا دین میں نقصان کی علامت ہے۔ کسی بد عقیدہ کو دیکھنا عقیدہ و مذہب میں خرابی کی دلیل ہے۔ داڑھی منڈا شخص دیکھنا شریعت پر عمل میں نقصان اور کمزوری کی علامت ہے۔ لنگڑے کا دیکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دیکھنے والا لوگوں کو تو اللہ کی طرف بلاتا ہے مگر خود اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ بے ریش وغیرہ دیکھنا اللہ کے احکام کی تعمیل نہ کرنے کا اشارہ ہے۔ اندھے کا دیکھنا حق اور سچ کو چھپانے اور بہرے کا دیکھنا حق اور شریعت کی بات نہ سننے اور اس پر کان نہ دھرنے کی طرف اشارہ ہے۔ گونگے کا دیکھنا سچی بات نہ کہنے پر دلالت کرتا ہے۔ غلام کا دیکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جس کی بات بھی کرتا ہے عیب اور برائی کی کرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کی اچھائی کو بیان نہیں کرتا۔ مست و مدہوش کا دیکھنا عشق مجازی پر دلالت کرتا ہے۔ پہلوان، مسخرہ اور قصہ گو کو دیکھنا ترک عبادت اور حرام کاری کی طرف اشارہ ہے۔ چور کا دیکھنا عبادت میں ریاکاری کی علامت ہے۔ دلال کا دیکھنا دروغ گوئی اور بری نظر کی علامت ہے۔ قصاب کا دیکھنا دل کی سیاہی پر دلالت کرتا ہے۔ اندھے اور بھینگے کا دیکھنا خود اس کی اپنی گمراہی کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر نفس کے حامل کے گناہ اور خرابیاں اس کے مقام و مرتبہ کی مناسبت سے ہوتی ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے، نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے گناہ ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں بارگاہ الہی میں درجہ مقربیت سے نوازا گیا ہو، اگر وہ بھی انہی نیکیوں اور اعمال پر اکتفا اور قناعت کر بیٹھیں جو عام نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، جنہیں ان سے نچلے درجے کے لوگ انجام دیا کرتے ہیں، تو یہ نیکیاں بھی ان کے مقام و مرتبہ کے تقاضے کے لحاظ سے ان کے حق میں گناہ تصور ہوں گی۔ اسی طرح اگر ان کے نفس میں، جو کہ نفس لوامہ سے بھی ایک درجہ بلند ہے، معمولی رذائل بھی رہ جائیں گے تو وہ عالم نصال میں بڑے گناہوں اور بڑی خرابیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔
جیسے چھوٹا ذرہ آتشی شیشے میں بڑا ہو کر دکھائی دیتا ہے، یا ایک معمولی سا سیاہ دھبا سفید اور صاف چادر پر زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، جبکہ وہی دھبا سیاہ چادر پر دکھائی ہی نہیں دیتا۔ نفس ملہمہ کی صفات اور خواب میں اس کی مثالی صورتوں کے درمیان جو مناسبت ہے، اس کو ان مثالوں کے ذریعے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جوں جوں نفس اپنے تزکیہ کے ذریعے پاک و صاف ہوتا جاتا ہے، اس میں رذائل کا معمولی سا ذرہ اور برائی کا خفیف سا نقطہ بھی زیادہ واضح ہو کر کھٹکتا ہے۔ اس لیے اہل حق کا رتبہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اسی قدر صفائے باطن پر مزید توجہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، نفس ملہمہ سے خلاصی پا کر اگلے دائرے میں داخل ہونے کے لیے مؤثر ذکر اس میں ہو ہے۔ اس کا عدد بھی 5 لاکھ ہے۔ اسے بھی پہلے بتائے گئے طریقے سے اجازت کے مطابق مکمل کیا جائے۔ اس دوران دیگر شرائط کی پاسداری کے ساتھ بطور خاص دنیاوی تعلقات میں محو ہونے سے ممکنہ حد تک کمی کی جائے اور عبادت و ریاضت کی کثرت کی جائے، اور اس کی تفصیلات وقت آنے پر اپنے مرشد سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اس ورد کو یا ہوا انت ہو کی توجہ سے پڑھنا زیادہ مفید ہے۔ بہتر ہے تسبیحات انہی کلمات کے ساتھ مکمل کی جائیں۔ اس کے علاوہ یا ما لا الہ الا ہو کی تسبیحات بھی ساتھ ساتھ کی جائیں، اس سے مزید فروغ نصیب ہوگا۔ اگر سالک اس ریاضت ذکر کے لیے خلوت اختیار کرے تو بصورت خلوت مطلوبہ عدد ذکر فقط 50,000 ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ نفس ملہمہ کے متعلق بتائی گئی معلومات آپ تک ٹھیک طریقے سے پہنچا چکا ہوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ سید فیضان ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.